یہ وہ دن تھا جو صرف تاریخ کا ایک واقعہ نہیں تھا بلکہ ایمان کا ایک اعلان تھا۔ یہ وہ دن تھا جب زمین پر کھڑے چند کمزور انسانوں کے ساتھ آسمان کی مدد نازل ہوئی۔ یہ وہ لمحہ تھا اسلحہ اور طاقت سب بے معنی ہو گئے اور صرف ایمان فیصلہ کن بن گیا۔ ہجرت کے بعد یہ پہلا بڑا امتحان تھا۔ مدینہ میں تھے نہ قلعے تھے، نہ خزانے، نہ بڑی فوج، وسائل کم تھے، اسلحہ نہ ہونے کے برابر تھا، اور تعداد صرف 313۔ ان کے سامنے مکہ کا لشکر تھا، تقریباً 1000 جنگجو، گھوڑے، زرہے، تیز دھار تلواریں، اور دلوں میں غرور۔ یہ مقابلہ انسانی حساب سے ممکن ہی نہیں تھا، لیکن یہ جنگ انسانوں نے طے نہیں کی تھی۔ یہ کوئی منصوبہ بند جنگ نہ تھی۔ قرآن خود گواہی دیتا ہے، صرف ایک تجارتی قافلے کے لیے نکلے تھے، نہ جنگ کا ارادہ، نہ لڑائی کی تیاری، لیکن اللہ نے انہیں ایک ایسے مرکے کی طرف موڑ دیا جس کا فیصلہ زمین پر نہیں آسمان میں ہو چکا تھا۔ وہ رات بدر کی رات تھی، ریت سے بھرا میدان اور ایک چھوٹی سی جماعت جو آنے والے دن کا بوجھ دل میں لیے بیٹھی تھی۔ اس رات سوئے نہیں، آپ اپنے رب کے سامنے کھڑے رہے، ہاتھ اٹھے ہوئے تھے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ یہ دعا کسی فاتح کی نہیں تھی، یہ دعا کسی طاقتور کی نہیں تھی، یہ دعا ایک بندے کی عاجزی تھی۔ اپنے عرض کیا، اے اللہ، اگر آج یہ جماعت ہلاک ہو گئی، تیرا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا۔ یہ الفاظ تلواروں سے زیادہ وزنی تھے۔ یہ وہ لمحہ تھا، خاموش نہ رہا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اعلان فرمایا کہ اس دن مومنوں کی مدد کے لیے فرشتے نازل کیے گئے۔ یہ مدد نظروں کے لیے نہیں تھی، یہ دلوں کے لیے تھی۔ پھر سورج طلوع ہوا، ریت کے میدان میں صفیں بن گئیں، ایک طرف اور دوسری طرف، لیکن مضبوط یقین، خوف تھا، لیکن اس سے بڑا ایمان۔ یہ دن صرف تلواروں کا دن نہیں تھا، یہ دن دلوں کا مرکا تھا۔ یہ دن اس بات کا فیصلہ تھا کہ فتح کس کے ہاتھ میں ہے، اور قرآن نے ہمیشہ کے لیے یہ حقیقت واضح کر دی، فتح صرف اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ جب جنگ ختم ہوئی، خاموش ہو گئی، کفار کے مارے جا چکے تھے، مسلمانوں کے ہاتھ میں تھے وہی جماعت جسے دنیا کمزور سمجھتی تھی، اللہ کے نزدیک غالب ٹھہری۔ یہ دن فرقان کہلایا، اور باطل کے درمیان واضح فرق کا دن۔ یہ بدر تھا جہاں ایمان نے نہ صرف جنگ جیتی